حسن و حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ارے آج بھی ایسے کام موجود ہیں، سنو ایسے راوی موجود ہیں، لیکن جو ہے وہاں سے خاموشی رہی، کوئی آواز نہیں ہوئی۔ نوکریوں کا مسئلہ ہے بھائی، سرکاری نوکریاں بھی تو ایسی ہوتی ہے نا، سرکاری نوکری ہو پھر ختم نبوت کا لشکر ہو، اس پر تو لوگ تیزاب بھی پھینکتے تھے، آپ کو تو معلوم ہے تیزاب پھینکتے نہیں، گولیاں بھی چلا دیتے ہیں، شیل بھی چلا دیتے ہیں، کیوں بھائی سرکاری نوکری کا مسئلہ۔ یہ تو اب پتہ چلا یہ نوکری ایسی چیز ہے جو کیا کیا کروا دیتی ہے۔ تو یہ جو 22,000 کا لشکر تھا یہ امام عالی مقام کے خلاف کیوں تھا؟ ان کی نوکریوں کا مسئلہ تھا، انعام و اکرام کا مسئلہ تھا۔ ان کو مسئلہ یہ تھا کہ اگر ابن زیاد کے خلاف ہم جاتے ہیں تو ہماری نوکری چلی جائے گی، ہماری روٹی کا کیا ہوگا۔ ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ہم جہنمی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا، ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ نوکریوں کا مسئلہ تھا تو امام عالی مقام کے اس خطبے کے بعد بھی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ پھر امام عالی مقام نے ان لشکریوں میں سے نام لیے اور کہا کہ تم نے خط نہیں بھیجا، تم نے خط نہیں بھیجا، تم نے خط نہیں بھیجا۔ امام عالی مقام نے نام لے لے کر جو ہے ان کی طرف خطوں کو منسوب کیا کہ تم نے بھی خط بھیجا، تم نے بھی بھیجا، تم نے بھی بھیجا، لیکن خاموشی چھائی ہوئی، غیرت مر چکی، غیرت یہ ختم کر چکے ہیں اور بے غیرتی پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کو اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ بہرحال امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں جاتے ہیں اور حالات جو ہے اب اچھے نہیں نظر آتے ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد یہی ہوا کہ ابن سعد پہلا تیر چلاتا ہے، اور ابن سعد تیر چلانے سے پہلے کہتا ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ پہلا تیر ابن سعد چلا رہا ہے، اور پہلا تیر جو ہے ابن سعد چلا کر لوگوں کو گواہ بناتا ہے کہ پہلا تیر میں نے چلایا، اور اس طرح جو ہے جنگ کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ امام عالی مقام نے نہ جنگ کی نہ جنگ کی ابتدا کی، جب جو ہے انہوں نے ابتدا کر لی تو پھر جو ہے امام عالی مقام جو ہے میدان میں اترے ہیں، امام عالی مقام نے ابتدا نہیں فرمایا، اور پھر جو ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اہل بیت میں سے لوگ جو ہے یزیدی لشکر کے سامنے آتے رہے، پہلے آپ کے رفقا آئے اور اہل بیت کو رہنے دیا کہ آپ کہاں جائیں گے، ہم ہیں آپ کے خادم۔ وہ آتے رہے اور یزیدی لشکر کو مزے چکھاتے رہے اور کئیوں کو واصل جہنم کرتے رہے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ہی شہادت دے دی تھی، آپ شہید ہو گئے تھے، اور امام عالی مقام اولاد مسلم بن عقیل کو کہہ چکے تھے کہ تمہارے باپ کی قربانی کافی ہے، میرے بچوں جو نبی رات تھی، عاشورے کی رات تھی، میرے بچوں آپ لوگ جو ہے اندھیری رات ہے، آپ چلے جاؤ، آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے باپ نے ایک عظیم قربانی دے دی ہے، آپ چلے جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ تو جب رفقائے کربلا، جب امام عالی مقام کے رفقا جب میدان میں اترے اور شہادت نوش کی، تو پھر جو ہے اولاد عقیل جو ہے میدان میں اتری، اور یزیدیوں کو یہ لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے، اور ہر دفعہ یزیدی یہی کہتے رہے کہ ان سے کوئی بھی حسینی سنبھلتا نہیں تھا، حسینی قافلے میں سے کوئی بھی میدان میں آیا تو ان کو جو ہے وہ مزے سے کھائے کہ یہ لوگ مجبور
اجتماعی طور پر تیر برسائے جائے، ورنہ تو یہ تو ایک ایک کر پورے یزیدی لشکر کو مار کے رکھ دیں گے، سب کو واصل جہنم کر دیں گے۔ لہذا تلوار ان کے پاس ہے، تلوار ہمارے پاس ہے، لیکن تیر اور نیزے تو ان کے پاس نہیں ہے، لہذا تیر اور نیزے کی پر بارش کرتے ہیں، پھر چاروں طرف سے تیر اور نیزے برسائے جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے قافلہ حسینی کے ایک ایک فرد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ قافلہ حسینی کے پاس تو تیر اور نیزے نہیں تھی، لڑنے تھوڑی آئے تھے، ان کے پاس تو روٹین کی چیزیں تھی جو سفر میں آدمی رکھتا ہے۔ آج اگر آپ سفر کریں گے تو کیا رکھیں گے؟ سفر کے دوران ایک کینچی رکھ لیں گے، جو مستحب یا سنت ہے، کینچی رکھ لیں، سوئی دھاگا رکھ لیں، تیل کی بوتل رکھ لیں گے، کنگا رکھ لیں گے، سرما دانی رکھ لیں گے، اور کیا؟ تو اس وقت جب سفر کرتے تھے تو ایک تلوار نافی رکھ لیں، ایک خنجر رکھ لیں، ایک لاٹھی رکھ لیں، سفر کی چیز تھی، بس وہ چیزیں تھی، باقی تیر اور کمان تھوڑی تھے۔ تو تیر اور کمان تو ان یزیدیوں کے پاس تھے، اور جنگی سامان تو یہ لے کر آئے تھے۔ امام علی مقام تو لڑنے آئے نہیں تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے نہ پہل کی، بلکہ آپ کو جو ہے لڑنے پر مجبور کیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا اور اولاد عقیل جو ہے میدان میں اترے اور ایک ایک کر شہید ہوتے رہے، اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پھر حضرت قاسم نے اجازت طلب کی تو حضرت امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی، تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جب میدان میں اترتے ہیں، ہے تو جوان، یزیدی سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، لیکن حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں کہ یہ مبہوت ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا، بڑے بڑے تلوار بازوں کو واصل جہنم کر دیا۔ امام علی مقام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی پیاس ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے، قاسم نہیں ہے پانی، انشاءاللہ ان قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تم آپ پہ پہنچ کر پھر حضرت قاسم سے پڑھتے، اور پھر جو ہے آپ نے یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، واصل جہنم کیا، اور حضرت قاسم کو بھی انہوں نے اسی طرح شہید کر دیا جس طرح دیگر اہل بیت کو شہید کیا تھا۔ یہ چاروں جانب سے یہ تیر برساتے ہیں، اور اس طرح دھوکے سے جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ کرتے، اور اس طرح جو ہے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں پانی لے آتا ہوں، تو حضرت عباس علمدار اہل بیت کے لیے، بچوں کے لیے، مستورات کے لیے پانی لینے گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نہر فرات کے پاس بے دردی کے ساتھ ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ پھر آپ نے مشکیزہ منہ میں دبا لیا تو منہ پر جو ہے تیر مارا گیا، اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت امام علی اکبر نے اجازت طلب کی تو امام علی اکبر کو اجازت ملی، اور امام علی اکبر بھی کچھ یزیدیوں کو گرا کر واصل جہنم کر کر پھر آئے، تو کہا کہ پانی، تو امام علی مقام نے کہا کہ بیٹا بس کچھ دیر میں حضور کے ہاتھوں سے تم جو ہے جام پیو انشاءاللہ۔ بس پھر جو ہے امام علی اکبر پلٹے اور پھر یزیدیوں کو گرایا، اور پھر جو ہے حضرت امام علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت امام علی اصغر کو لے کر حضرت امام علی مقام باہر نکلے، جب مستورات نے یہ کہا کہ دودھ سوکھ چکا ہے، پانی کیونکہ نہیں پیا 3 دن سے، اب دودھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے،
تو حضرت امام عالی مقام اس بچے کو باہر نکالے ہوئے آئے، اور امام عالی مقام کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی، آپ صرف یہ فرما رہے تھے کہ کچھ پانی بھرنے دو، کچھ پانی لا دو، یہ بچہ بڑا پیاسا ہے، رو رہا، تمہاری جنگ ہم سے ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن کچھ پانی لا دو، اس بچے کو اس کی ماں کو پلا دو۔ لیکن کسی ظالم نے پھر وہاں سے تیر چلایا تو پھر امام علی اکبر کی حلق میں وہ تیر لگا، اور وہ 6 ماہ کے بچے نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس قدر اندازہ لگا ہے کیسے ان کے کلیجے تھے۔ یہ سرکاری نوکریاں ہیں پیارے بھائیو، حق کے لیے کبھی سرکاری نوکری چھوڑنی بھی پڑے تو مسئلے کی بات نہیں ہے۔ بابا خادم حسین رضوی کی سرکاری نوکری تھی پیر مکی پر، اچھی تنخواہ تھی، تو ان سے یہی کہا گیا کہ آپ جو ناموس رسالت پر بات کرتے ہیں وہ نہ کریں، ہلکا ہاتھ رکھو تھوڑا، ورنہ تمہاری نوکری جائے گی۔ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بات تو سختی ہوگی، کیونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہی ہے سر بھائی، حضور کی ناموس اور عزت کے معاملے میں ہم جذباتی ہیں، بات تو ہوگی۔ آپ نے نوکری چھوڑ دی، لیکن آپ نے ناموس رسالت کے لیے بولنا بند نہیں کیا۔ نوکریوں کے لیے حق بات بولنا بند نہیں کی جاتا۔ کبھی زندگی میں ایسا جیسی بات آئے، وہ کرنل ہو، جنرل ہو، وہ انسپکٹر ہو، وہ پولیس ہو، اگر حق کی بات ہو تو حق کہے، اگرچہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو یہاں پر ساری نوکریوں کی باتیں تھی، ورنہ وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر امام عالی مقام نے جب فجر کی نماز پڑھی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو یزیدی لشکر میں بھی اذان ہوئی ہے۔ یہاں نماز ہوئی ہے تو وہاں بھی نماز ہوئی ہے، لیکن ان کے معاملات یہ ہیں کہ جب وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ان عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آیا کہ وعلی آل محمد سے مراد یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ علی اصغر ہے، یہ اولاد عقیل ہے۔ یہ ان عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آیا سمجھ، کیونکہ ان کے سامنے دنیا تھی، ان کے سامنے دنیا تھی، جس دنیا میں حق کو ڈھانپ دیا تھا اور باطل ان کے سامنے سب کچھ تھا، اور یہ یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت امام علی مقام نے امام علی اصغر کے لاشِ مبارکہ کو اندر لے گئے۔ جب باہر نکلے تھے تو وہ صحیح و سالم تھے، لیکن پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے، اور جب اندر لے گئے اور تیر نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب 70-71 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اب تاجدار کربلا میدان میں اترنا چاہتے ہیں، اور وہ امام علی مقام ہے۔ حضرت امام زین العابدین عرض کرتے ہیں کہ حضور اجازت دے تو میں میدان کربلا میں اترنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا تمہاری طبیعت بہت ناساز ہے، اور ہمارے بعد پیچھے کون ہوگا، مستورات ہیں، ان کا کون محرم ہے، تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، تم کہیں نہیں جا رہے، تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر میدان کربلا میں اترے اور ان کو سمجھایا کہ تمہارا راستہ ٹھیک نہیں ہے، تم غلط کر رہے ہو، تم بربادی کی طرف جا رہے ہو۔ اب کی بار جب امام علی مقام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے
تو اہل کوفہ جو کھڑے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رونے لگ گئے، ہم سے غلط ہوا ہے، لیکن نوکری تھی نا، نوکری کا کیا مسئلہ، پھر بھی امام کے سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس موقع پر جب عمر بن سعد نے جب پہل کی تھی، اس وقت حر بن یزید بھی تھے جن کے پاس سرکاری نوکری تھی۔ اس وقت عمر بن سعد سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ عمر واقعی تو حملہ کرنے والا ہے۔ حر بن یزید نے جب یہ کہا تو عمر بن سعد نے کہا کہ رئے کی حکومت کا مسئلہ ہے، اگر یہ نہیں مانے تو حملہ تو کروں گا میں۔ جب ان کے ارادے پختہ دیکھے تو حر نے اپنے گھوڑے کو جو ہے آگے کی طرف بھگایا اور امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہو گیا اور امام علی مقام سے معافی مانگا اور امام علی مقام سے کہا کہ حضور مجھے نہیں معلوم تھا کہ معاملہ اس قدر خراب ہو جائے گا، اس قدر بڑھ جائے گا۔ کل کس کوئی بھائی کہہ رہے تھے کہ شفیع اوکانڈی صاحب کہا ہے کہ حر نے کہا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوا کیونکہ حر کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا اور 1000 لشکریوں میں کئی مخبر تھے جو ابن زیاد کو خبریں پہنچا رہے تھے کہ حر صحیح چل رہا ہے یا نہیں، کئی مخبر ہوتے ایک سپہ سالار کے پیچھے۔ تو حر آ کر یہاں پر معافی تلافی کرنے لگا اور امام علی مقام نے اس کو دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے، اور حر کے لیے امام علی مقام نے کہا کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، اور کب تک آزاد ہے؟ ارے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، کبھی کسی سے غلطی ہو جائے دل صاف نہیں ہوتا، بھائی بہن سے ناراض ہے، کوئی پھوپھی سے ناراض ہے، کوئی خالہ سے ناراض ہے، معافی تلافی کر لے تو ایک دوسرے کے جنازے میں نہیں جاتے، اس قدر جو ہے معافی مانگنے کے باوجود معاف نہیں کرتے، صاف کہتے ہیں ہمارے جنازے میں بھی نہیں آنا، ہماری یہاں پر کسی خوشی میں شریک نہیں ہونا، معاف نہیں کرتے، حالانکہ ذاتی مسئلہ۔ لیکن قربان جائیں امام علی مقام پر کہ آج قافلہ حسینی یہاں پر موجود ہے حر کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے حر سے یہی کہا تھا ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پر جانے دو، تو حر نے کہا تھا مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ابن زیاد کے پاس آپ کو مجھے لے جانا ہے اور ابن زیاد نے مجھے یہی حکم دیا۔ حر اس وقت نہیں مانا، لیکن اب حر نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ معاملہ اس قدر بڑھ جائے گا، آپ مجھے معاف کر۔ امام علی مقام کس قدر بڑے دل والے ہیں، امام علی مقام کا نام لے رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات پہ بھی تو چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟ ہمارے بھائیوں کا بھی یہ عالم ہے، بہنوں کا بھی یہی عالم ہے، معاف نہیں کرتا۔ ارے بہو سے مسئلہ ہو گیا ہے، کسی بہو سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو بھائی، ساس سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ ایک غلطی کئی سالوں تک چلتی رہی ہے۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا ہمارے گھر میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، ایک چیز کی وجہ سے وہ مسئلہ اٹھا تھا، کئی مرتبہ صلح ہو چکی ہے، 12 سال ہو گئے ہیں، جھگڑا ختم ہونے کا نام نہیں۔ ویسے ہم امام علی مقام کا نام لیتے ہیں، دل ہمارے میں لے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو یہ ہے کہ جو آپ سے معافی مانگے اس کو معاف کر دو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے تو جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو دے، اس نے چاہتا تجھے نہ دے تو اس کو دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات تھی۔ اور حر کے بارے میں امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں؟ اور حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور تو آخرت میں بھی آزاد ہے، نیچے اتر گھوڑے پر ہے وہ۔ حر کہتے ہیں کہ امام جب تک شہید نہیں ہو جاتا نیچے نہیں اتروں گا، پھر حر جو ہے نیچے نہیں اترے جب تک شہید نہیں ہوگا۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ کر پھر آپ نے جام شہادت نوش کیا اور جنت میں پہنچے. حضرت امام علی مقام تاجدار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں اترے، آپ کے سامنے بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑوں نے آپ کے ساتھ مقابلہ کیا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مقابلہ کرتے رہے، لیکن وہی بات تھی کہ اب تک ایسے جانباز، ایسے سپاہی، ایسی تلوار چلانے والے تھے، ان کا واسطہ ہی نہیں پڑا. حضرت امام علی مقام نے ایک ایک وقت میں کئی لوگوں سے تلوار سے مقابلہ کیا اور کئیوں کو واسل جہنم کیا. اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر یزیدیوں نے اپنی پرانی پلاننگ کے مطابق گھیر لیا اور امام علی مقام پر تلواروں کے ذریعے تو وار کیے ہی جا رہے تھے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے سے انہوں نے اب کی بار تیروں سے اور نیزوں سے جو ہے وار کرنا شروع کی اور نیزوں کی بارش کر دی، تیروں کی بارش کر دی. اور حضرت امام علی مقام کی پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا اور آپ تھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور سجدے میں آپ چلے گئے اور آپ کے سر اقدس کو آپ کے تن سے خولی میں یا پھر شمر میں جو ہے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.